الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بهربت قصة مختصر. حضرات محترم، آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ میں اس کے ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے اور ہر شے کو جاننے والا ہے. وہ اپنی شان کے لائق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، ہر شے کو جاننے والے ہیں. وہ اپنی شان کے لائق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اول بنایا، آخر بنایا، ظاہر اور باطن اور ہر شے کا علم دیا. تو اس ضمن میں نے قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ سے یہ واضح کیا تھا کہ صرف الفاظ ایک ہونے سے برابری نہیں ہوتی کہ شرک لازم آئے، بلکہ معنی اور مفہوم دیکھا جائے گا کہ الفاظ کس معنی میں اور کس مفہوم میں استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اول و آخر ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہے، تو یہ یقیناً شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اول بلا ابتداء اور آخر بلا انتہا، ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور کے اللہ کے بنانے سے اول ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا نور پاک تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا. اور آخر ہیں بے اعتبار بعثت کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور انبیاء کے سلسلے میں سب سے آخری ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت یعنی نبوت مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اپنے محبوب کو پہنچا دیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی
وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَیْتًا، جیسے کوئی آدمی ایک گھر بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس گھر کو بڑا خوبصورت بہت ہی عمدہ بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، باقی تو ہر اعتبار سے وہ محل وہ مکان کمپلیٹ ہے، مکمل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، لوگ آئیں اس کو دیکھیں، اس گھر کو، اس کے گرد چکر لگائیں، وَيُعْجِبُونَ لَهُ، اور اس پہ تعجب کریں، اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ پہ کہ کیا شاندار کیا خوبصورت محل بنایا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں جب وہ اینٹ جو ایک اینٹ کی جگہ بچی ہے تو کہتے ہیں حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، اس کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، یاد رکھو قصر نبوت کی جو ایک اینٹ رہ گئی تھی وہ میں ہوں، میرے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں تمام نبیوں سے آخری ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور اس کے لیے یعنی کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ سب سے بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ذرا بھی شک و شبہ ہو تو ایمان وہ مکمل نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی اور خامی ہے۔ ایمان اسی وقت درست ہوگا جب بنیادی عقائد کو من و عن بغیر کسی شک و شبہ کے تسلیم کیا جائے۔ تو اسی طرح اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر ذرا بھی شک و شبہ ہو تو ایمان نہیں ہے، جب تک اس پر بھی ختم نبوت پر بھی اسی طرح ایمان نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر، انبیاء کرام کی نبوت و رسالت پر، قیامت کے آنے پر اور کتابوں کے اترنے پر، تقدیر کے ہونے پر جس طرح ایمان ضروری ہے، اسی طرح ختم نبوت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کو قرآن و حدیث میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔
سبحان اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سبحان اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، نسبی، یعنی حضور کے صاحبزادگان جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور باقی جو بنیادی عقائد ہیں اس میں مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں اور نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے. ہاں، غیر مسلموں سے جب بات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتا. اسی طرح جو نبیوں رسولوں کو نہیں مانتا، جو قیامت کو نہیں مانتا، اس کے لیے تو ان چیزوں کے دلائل ہوں گے، لیکن کسی مسلمان کے لیے اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان ہوگا ہی اسی وقت جب ان چیزوں کو مان چکا ہوگا. تو اسی طرح حضور کی ختم نبوت، اس میں بھی مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مومن ہوگا ہی اسی وقت جب حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا. اور یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے بلا شک و شبہ اس کا وہی ظاہری معنی ہے جو یعنی ظاہری اس پر نظر آ رہا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا تروڑ مروڑ کے کوئی اور معنی نکالا جائے. نہیں، یہی اس کا ظاہری معنی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا. ایک حدیث پاک ابھی میں نے بیان کی، اور اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست. حضور نے فرمایا کہ 6 چیزوں میں مجھے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی. 6 یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ حصر نہیں ہے بلکہ اور بھی چیزیں ہیں. اس حدیث پاک میں 6 چیزیں بیان کی گئی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی. اعطیت جوامع الکلم، حضور نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی الفاظ تو تھوڑے مختصر الفاظ لیکن ان کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے. قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی بڑے مختصر جملے، چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن جامع کلمات کے ان کے اندر مفہوم کا ایک سمندر موجود ہے. اور نصرت بالرعب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دشمن کو میرا رعب ڈال دیتا ہے. جیسا کہ ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما ہیں ایک صحرا میں، اور تلوار جو ہے ایک درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے. ایک کافر نے موقع دیکھا کہ تنہا ہے، اکیلے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور تلوار بھی درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تو اس نے آ کے وہ تلوار اتار لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے وہ قریب آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. جب حضور بیدار ہوئے تو وہ کافر کہتا ہے کہ آپ کو
میرے ہاتھ سے کون بچائے گا کہ آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور میں آپ کے سر پہ کھڑا ہوں تلوار لے کر، تو آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرنے یا گھبرانے کی بجائے میرا اللہ ربی، میرا رب، میرا اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ حضور کا یہ کہنا تھا کہ وہ کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور نے اٹھ کر وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو کوئی نہیں بچانے والا، آپ کا تو رب ہے جس نے آپ کو بچا لیا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں، پڑے رہیں، تو مجھے کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا تجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، سب کو اللہ بچانے والا ہے، کلمہ پڑھ لے تیری بھی جان بخشی، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ غنیمت یعنی جنگ کے اندر جو دشمن کا مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو پہلے انبیاء کرام کے شریعتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ دشمن کا جو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس کو اکٹھا کر کے رکھا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام پر یہ فضیلت دی گئی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ باقی انبیاء کرام پر مجھے جو فضیلتیں دی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے ساری زمین وہ مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، کہ جو بھی جگہ پاک صاف ہو۔ ایک تو یہ کہ پہلی امتوں میں خاص عبادت صرف خاص مقامات یعنی عبادت گاہیں جو ہوتی تھیں گرجوں میں کنیسوں میں جو عبادت کے لیے بنائے گئے تھے وہیں پر صرف عبادت ہو سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا کہ جو بھی پاک صاف جگہ ہو وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد کی ایک خاص فضیلت ہے کہ مسجد کے اندر جب نماز پڑھی جائے تو باہر نماز پڑھنے کی بجائے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، اور پھر مسجد میں اگر اکیلے پڑھی جائے تو اس کی بجائے باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ یعنی مسجد میں ثواب باہر پڑھنے سے زیادہ ہے اور باجماعت پڑھنے کا اکیلے پڑھنے سے زیادہ ہے، لیکن جہاں تک فرضیت کی ادائیگی کا تعلق ہے تو گھر میں پڑھیں، بازار میں پڑھیں، جو بھی پاک صاف جگہ ہو وہاں پہ قبلہ رو کھڑے ہو کر جب نماز پڑھیں گے تو فرضیت ادا ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور یعنی پاک کرنے والی بنا دیا گیا، کہ اگر پانی نہ ملے، پانی نہیں مل رہا یا پانی ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اگر پانی نہ ملے یا پانی تو ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، پانی موجود ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں، کسی اور کی ملکیت ہے وہ دیتا نہیں ہے، یا
پانی موجود ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی کہ زمین پہ ہاتھ مار کے، یعنی جو بھی پاک صاف زمین ہے، چاہے پتھر ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے ریت ہو، اس پہ ہاتھ مار کے، اگر مٹی ہے تو ہاتھوں کو جھاڑ کے ایک دفعہ چہرے پہ پھیر لیا جائے، اور دوبارہ ہاتھ مار کے جھاڑ کے دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیر لیا جائے، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یعنی 2 ضربیں 2 دفعہ، ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لیا جائے، دوبارہ ہاتھ مار کے، یعنی اگر مٹی ہے تو اس کو جھاڑ لیا جائے۔ مٹی جو ہے اس کا چہرے پہ ملنا ضروری نہیں ہے، صرف زمین پہ ہاتھ، یعنی اگر پتھر بھی ہے تو اب پتھر پہ مٹی تو نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی جب ہاتھ ماریں گے تو اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ تو 2 دفعہ، پہلی دفعہ چہرے پہ پھیر لیں، دوسری دفعہ دونوں ہاتھوں پہ کونیوں سمیت پھیر لیں، یہ تیمم ہے۔ تو یہ تیمم وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔ وضو کی ضرورت ہے تو پھر بھی اسی طرح تیمم کیا جائے گا، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو پھر بھی اسی طرح تیمم کیا جائے گا۔ اور جب تک پانی نہیں ملتا یا جب تک وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، اس وقت تک یہ تیمم وضو کا مکمل خلیفہ ہوگا۔ یعنی وضو کر کے جس طرح آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، جہاں جہاں طہارت کی وضو کی ضرورت ہے وہاں یہ تیمم کام آئے گا۔ اور جس طرح ایک دفعہ وضو کیا جائے تو جب تک وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے، وضو موجود ہے، 2 نمازیں بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں، 3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک دفعہ تیمم کر لیا تو وہ مکمل طہارت ہے۔ جب تک کوئی وضو کو توڑنے والی چیز نہیں پائی جائے گی اس وقت تک وہ تیمم برقرار رہے گا۔ 1 نماز، 2 نمازیں، 3 نمازیں، قرآن پاک کو چھونا، اسی طرح اور جہاں بھی وضو کی ضرورت ہے وہ تیمم اس کے لیے کافی ہوگا، جب تک کہ پانی اس کو مل نہ جائے یا پانی استعمال کرنے پر قادر ہو جائے۔ جب پانی مل جائے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اب وہ تیمم ختم ہو جائے گا، اب اس کو پانی یعنی وضو یا غسل جو بھی ضرورت تھی اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک فضیلت دی کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جو بھی پاک صاف جگہ ہو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا کہ زمین کی جنس سے مٹی ہو، ریت ہو، پتھر ہو، اس پہ ہاتھ مار کے بوقت ضرورت تیمم کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو ان کی نبوت و رسالت کسی خاص قوم کی طرف، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی قوم کی طرف وہ نبی بن کے تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا تو وہاں صراحت فرمائی کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی بن کے تشریف لائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی بن کے تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے تشریف لائے۔ تو پہلے انبیاء کرام خاص اقوام اور خاص علاقوں کے نبی بن کے تشریف لاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، قیامت تک کے لیے حضور نبی ہیں، اور مشرق و مغرب والوں کے لیے نبی ہیں، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات، فرشتے، اب خلق میں
حیوانات بھی آتے ہیں، نباتات بھی آتے ہیں، جمادات بھی آتے ہیں، یعنی حیوان نباتات میں درخت آتے ہیں اور جمادات میں پتھر آتے ہیں۔ سب خلق جب اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے حضور سب کی طرف نبی بن کے تشریف لائے۔ اسی لیے اگر حضور جانوروں کو بلاتے ہیں تو وہ حاضر ہوتے ہیں، اور اگر درختوں کو بلاتے ہیں تو درخت حاضر ہوتے ہیں، اگر پتھروں کو بلاتے ہیں تو پتھر حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری خلق کی طرف حضور کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو یہ حضور کی فضیلت ہے کہ پہلے انبیاء کرام وہ خاص اقوام اور خاص وقت کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن حضور کی نبوت تمام خلق کے لیے اور قیامت تک کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر نسل ہر رنگ کے لوگوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے تشریف لائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، یا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، یا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو حضور تمام خلق کے نبی ہیں۔ اور آخری چیز فرمائی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا کہ ختم نبوت کا تاج پہن کر حضور تشریف لائے۔ یہاں دیکھیے اُرسلتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اس میں بھی اشارتاً ختم نبوت کا ذکر ہے کہ جب حضور تمام مخلوق کے لیے نبی بن کے تشریف لے آئے تو اب کسی اور نبی کی ضرورت ختم ہوگی، کہ پہلے انبیاء کرام تو خاص اقوام اور خاص وقتوں کے لیے نبی تھے۔ تو جب حضور تمام مخلوق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، محبوب فرما دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ تو اس میں بھی اشارتاً حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے، لیکن آگے صراحتاً فرما دیا کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، جو چیز پہلے اشارتاً بیان کی اب صراحتاً بیان کر دی کہ مجھ پہ نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگ معارضہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لا چکے ہیں، اب وہ آسمانوں پہ تشریف فرما ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی جب تشریف لائیں گے ایک تو وہ نئے نہیں ہوں گے، وہی ہیں جو پہلے تشریف لا چکے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے، وہ اپنی نبوت کا دعوت نہیں دیں گے، بلکہ حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے، حضور کے دین کی خدمت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر جو ان کے ماننے کے دعوے دار ہیں اور ان کے دین کو بدل دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوگا بھئی اب تمہارے لیے دو آپشن ہیں۔ جو ان کے ماننے کے دعوے دار ہیں ان سے کہیں گے یا تو حضور کا کلمہ پڑھو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دو ہی آپشن دیں گے، یا تو حضور کو مان لو یا پھر تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے امتی کے طور پر تشریف لائیں گے اور حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو
حضور نے فرمایا وہ صف کے اندر موجود ہوں گے لیکن وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، امام پھر بھی تم ہی میں سے ہوگا۔ جلیل القدر نبی وہ پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے اور اس کے مقتدی بن کے نماز پڑھ کے یہ بتا دیں گے کہ اب میں اپنی نبوت کی یعنی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اب میں حضور کا غلام بن کے آیا ہوں، حضور کی نبوت اور حضور کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے میں آیا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور یہ اسلام کے ایسے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن میں اگر ذرا بھی شک و شبہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان اسی وقت کمپلیٹ اور مکمل ہوگا جب حضور کو خاتم النبیین بغیر شک و شبہ کے اور بغیر کسی تعویل کے مانا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، سب کے سب محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نبی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ولایت جو ہوتی ہے اس میں انسان کی اپنے عمل کا دخل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل، لیکن اس میں انسان کے اپنے کسب اپنے عمل کا دخل ہوتا ہے کہ انسان نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت ریاضت مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ جتنی زیادہ ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، جتنی زیادہ تکالیف دین کی خاطر اٹھاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اتنا ہی اس کا ولایت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے، ولی بنتا ہے، قطب بنتا ہے، غوث بنتا ہے، ابدال بنتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عبادت کر کر کے نبی بن جائے، یعنی یہ کسب سے نہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ ہاں انبیاء کرام جو بھی تشریف لائے وہ تمام مخلوق سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، خدا ترس تھے، لیکن یہ نیکی یا تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں اپنے فضل سے ان کی نبی اور رسول ہونے کا فیصلہ فرمایا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ تو نبوت یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی آدمی عبادت کے ذریعے اس درجے کو حاصل کر لے، اور ولایت وہ یعنی ایک اعتبار سے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، لیکن انسان کا اپنا عمل اس میں ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی عبادت کے ذریعے نبوت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے تو یہ کفر ہے، کہ عبادت کے ذریعے نبوت نہیں حاصل کی جا سکتی، اس کو یعنی کسبی ماننا یہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے۔ اور ایک اور چیز، نبی جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے تو بنا ولی، پھر بنا مجدد، پھر بنا مہدی موعود، پھر جا کے آخر میں نبی بن گیا۔ نہیں، نبی نبی ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض جو کرم اور فضل ہے، ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ میرے نبی ہوں گے، وہی انبیاء کرام ہیں۔ یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اور اس میں تدریج نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ان کو براہ راست نبی بنا دیا۔ ولی جو ہے وہ کتنی ہی عبادت کر لے، وہ کتب اور ابدال اور اوتاد یعنی ولایت کا اعلیٰ درجہ تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ بعد میں کئی لوگوں کو یہ شوق چرائے گا نبوت کا، اس لیے حضور نے پہلے ہی فرما دیا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اب یہ 30 کا عدد جو ہے ہو سکتا ہے کثرت کے اعتبار سے ہو کے بہت زیادہ ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ سمجھے گا، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا،
ہر ایک یہ کلیم کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن سن لو میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو بعد میں ہونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پہلے بتا دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو شوق چڑھائے گا۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ ان میں سے ایک بڑا مشہور مسیلمہ کذاب تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور اس کی قوم کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب ظاہر بات ہے اس نے، ہر آدمی ویسے بھی اس کا منصب نہیں ہے کہ وہ بے شک وہ اپنی فیلڈ میں چاہے جتنا بھی ماہر ہو، ماسٹر ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس شعبے میں بھی، اس فیلڈ میں بھی اس کو پوری معلومات ہوں۔ تو جو آدمی بھی آئے گا اس کے پاس ظاہر بات ہے اس کے دلائل ہوں گے، وہ دن بھر سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کس طرح دوسروں کو قائل کرنا ہے۔ تو کچھ اس کی باتوں میں آگے کچھ تعصب کی وجہ سے کہ اپنی قوم کا آتا کہ کہا جاتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کی قوم کے ایک آدمی کو ایک صحابی نے کہا بھئی جانتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر بھی اس کو مان رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قریش کے سچے سے ہماری قوم کا جھوٹا ہی ہمیں اچھا ہے، یعنی جانتے ہیں جھوٹا ہے لیکن اپنی قوم کا ہے تو چلو اس کے پیچھے لگے۔ تو مسیلمہ کذاب نے اسی وقت اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، تو اس کو دل میں شوق پیدا ہوا تو اس نے بھی اعلان کر دیا۔ اب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر جب مسند خلافت پہ تشریف فرما ہوئے تو بہت سے مسائل تھے، بہت سے پرابلم تھے، لیکن ان تمام مسائل کی موجودگی میں کہ کچھ لوگ عرب کے وہ مرتد ہو گئے، ویسے ہی دین سے پھر گئے حضور کے وصال کے بعد، کچھ نے کہا کہ ہم باقی کام تو کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ادھر یہ سینکڑوں میل دور مسیلمہ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تمام مسائل کے ہوتے ہوئے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا مسیلمہ کذاب کا قلع کما کرنے کے لیے۔ یہ جانتے تھے کہ آج اگر اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی کی گئی، سستی کی گئی، تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک یہ حل نہیں ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس میں تھے، جن میں سے بہت سے اس میں شہید بھی ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آج ہی اس مسئلے کو حل کیا جائے گا تبھی بات بنے گی، ورنہ پھر کل کوئی اور اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، کوئی اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا وہ اپنی نبوت کا، تو اس کا قلع کما کیا۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے ختم نبوت کا دفاع کیا، اور قیامت تک کے لیے جس نے بھی اس طرح کی بات کی پوری امت نے متفقہ طور پر اس کو یعنی غیر مسلم اور اسلام سے خارج قرار دیا کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اس میں اگر کوئی شک شبہ ہو تو ایمان کی خیر نہیں ہے۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خاتم النبیین مانا جائے جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، قیامت کا آنا اس پہ ایمان لایا جائے، تقدیر پہ ایمان لایا جائے، اسی طرح حضور کی خاتم النبیین ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تب ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔